الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلوق العظیم۔ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، اور مالک لکھا مانگے گا خالی دونوں ہاتھ، مالک لکھا مانگے گا خالی دونوں ہاتھ۔ اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور لاریب رحمتوں کا سمندر حضور ہیں، لاریب رحمتوں کا سمندر حضور ہیں، اس پوری کائنات کا محور حضور ہے۔ ڈرتا ہوں عمر بھر کے گناہوں کو دیکھ کر، پھر سوچتا ہوں شافع محشر حضور ہے، پھر سوچتا ہوں شافع محشر حضور ہیں۔ اور دل میں جگر میں سانس میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں سانس میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ عشق ہو امام عشق کا سجدہ کروں ادا، جب تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جب تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ اللہ کے کائنات کا بے پایا فضل ہے کہ اس نے مقدس دن کی مقدس ماہ کی مقدس رات میں اپنے مقدس گھر میں بیٹھ کے اپنے مقدس کلام کے اوپر ہمیں کچھ سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالی ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام اس سے ہمیں حقیقی روشنی اور حقیقی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، چند لمحات کچھ منٹس آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن جتنے وقت تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے میں یہ چاہوں گا کہ بالکل حاضری کے ساتھ، جسمانی اور باطنی حاضری کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اور اپنے وجدان کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، تو پھر آپ کو حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کا نور مل سکے گا۔ تو جہاں بھی اگر آپ کا وجود یہاں موجود ہے اور آپ کا وجدان، آپ کے خیالات کئی تخیلات بھٹکے ہوئے ہیں، کہیں اور کسی تخیل میں آپ گم ہیں، تو کچھ لمحوں کے لیے قرآن کا نور سمیٹنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو جائے، اور جب تک آپ بیٹھے قرآن و حدیث غور سے سنیں۔ اور قرآن و حدیث کا ادب بھی یہی ہے کہ جب قرآن بیان کیا جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ جو آیت ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے کلام کا جلال کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو امانت ہے یہ ہم نے آسمانوں پر پیش کی، یہ ہم نے زمین پر پیش کی، پھر والجبال، اور ہم نے یہ پہاڑوں پر پیش کی۔ یہ پہاڑ جو تمہیں افلاک بوس پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ چوٹی کے پہاڑ جو آسمان کو چھوتے ہیں، یہ پہاڑ تمہیں بڑے طاقتور نظر آتے ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس امانت کو، اپنی امانت کو، اس قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر کہ تم قبول کرتے ہو، میں نے پیش کیا زمین پر کہ تم قبول کر لو، میں نے پیش کیا ان پہاڑوں پر کہ تم قبول کر لو۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، اے اللہ ہم تیری اس امانت کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کا جو جلال اور عظمت اور کا بوجھ ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے، بہت اس میں جلال ہے۔ پھر اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا زمین نے بھی انکار کیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا۔ زمین اور آسمان منکر ہو گئے اس معاملے میں، کہہ رہے ہیں اے رب ہم نہیں کر سکتے، عرض گزار ہو گئے۔ پھر پہاڑ بھی عرض گزار ہوئے، اللہ تو نے بڑا سخت جان بنایا ہے، بڑا اونچا بنایا ہے، بڑا طاقتور بنایا ہے، لوگ بڑا ہمیں عظیم سمجھتے ہوں گے، بڑی ہماری طاقت کے چرچے ہیں، بڑی ہماری اونچائیوں کے چرچے ہیں، لیکن اے رب تیرے کلام کا جلال ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور رب فرماتا ہے کہ اگر ہم کلام اپنا ان پر اپنی امانت اتار دیتے نا تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور یہ جو زمین نے بھی انکار کیا، یہ آسمان نے بھی انکار کر دیا، یہ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اے رب جب سب نے انکار کر دیا اور تیرے کلام میں اتنا جلال تھا تو اس جلال والے کلام کو کس نے سمایا؟ کہا مصطفیٰ کے نازک سے سینے میں سما گیا، کہا یہ صدر مصطفیٰ کہ جس کی رب قرآن میں ذکر کرے تو فرمائے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کشادگی بخش دی ہے، تو اس سینے میں یہ سما گیا، وہ نازک سے سینے میں یہ سما گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انتخاب سینہ مصطفیٰ کا ہے۔ پھر جلال کیسا ہے وہ نظر آتا ہے،
حدیث آپ اٹھائیں اور پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی, نبی علیہ السلام پر پسینے آتے, شدید قسم کے پسینے آتے, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوتے اور اگر وحی کا نزول ہو جاتا تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی, اس قدر بوجھ ہوا کرتا تھا. اور ایک اور روایت میرے ذہن پر دستک دے رہی ہے, ایک صحابی رسول اپنی ٹانگ یوں رکھے ہوئے تھے نا, مفہوماً عرض کر رہا ہوں, غالباً ان کی ٹانگ کے اوپر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک تھے, اور اسی دوران وحی کا نزول ہو گیا. بولیں سبحان اللہ. صحابی رسول کے جو لفظ ہیں نا وہ سنیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہو کیا رہا ہے, مجھے تو بعد میں پتہ لگا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. کہا پھر آپ کو کیا کیفیت محسوس ہوئی؟ کہا میری ٹانگ کے اوپر نا, میرے پاؤں کے اوپر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک تھے, اور اتنا وزنی پیر حضور علیہ السلام کا قدم مبارک ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اس قدر جلال اللہ کے کلام کا تھا. حضور علیہ السلام پہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تم آسمان سے آواز سنتے ہو, یہ جو کھڑ کھڑ آواز بادل گرجتے ہیں, بادلوں کے گرجنے کی تم آواز سنتے ہو نا. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کے سینے میں سے ایسی آواز آیا کرتی تھی, اتنا اللہ کا جلال ہوتا تھا. کہا ہم ڈرتے تھے اور دور چلے جایا کرتے تھے, اللہ کے کلام کا جلال ایسا ہوا کرتا تھا, حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا, اتنا جلال اللہ کے کلام کا ہوتا تھا. اتنا جلال والا کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, اتنا عظیم کلام. لیکن کس طرح سے عطا فرمایا؟ وہ جمالی سینہ مصطفیٰ سے عطا فرمایا. اگر جلالی کلام ہم تک پہنچتا تو ہم تو کیسے برداشت کر سکتے تھے, جو زمین اور آسمان اور پہاڑ نہ برداشت کر سکے. لیکن تمہارے لیے ایک ذریعہ, تمہارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے, اور وہ وسیلہ سینہ مصطفیٰ کو بنا دیا ہے کہ اللہ کا جلالی کلام جب سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آئے گا تو تم تک جمالی ہو جائے گا. تو پھر اس کی کلام کے جلال کو تم محسوس نہیں کرو گے, تم کلام کے جمال اور ٹھنڈک کو محسوس کرو گے, اس لیے لطف اندوز ہوگے, رحمت کا نزول ہوگا, قرآن کی پھر برکت ہی الگ کی تمہیں حاصل ہوں گی. دیکھیں قرآن کی چند معجزے ہیں, میں چند ایک پہ بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں. آج صرف قرآن عظیم پہ ہم بات کریں گے کیونکہ یہ دن ہی قرآن کا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید. اب میں چند ایک مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سادہ ذہن سمجھیں گے. آپ کوئی کتاب لیں اور وہ پڑھنا شروع کریں. پہلی بات تو یہ, وہ کتاب آپ کی لینگویج میں ہونی چاہیے. آپ کی زبان میں کتاب نہیں, وہ کتاب آپ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, آپ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں آپ کو فرینچ کے فارسی میں لا کر, فرینچ میں لا کر, انگلش میں لا کے کتابیں رکھ دوں, انگلش چلیں جو جانتے ہوں گے وہ پڑھ لیں گے. آپ کہیں گے یہ کیسی سندھی میں لا کے رکھ دوں, اگر ہم سندھی نہیں ہیں تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے. کوئی بھی ایسی زبان جس سے ہم واقف نہیں ہیں اس کی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے گا, چلو پڑھو. پہلی بات تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے. پڑھ پائیں گے؟ پڑھ نہیں پائیں گے تو دلچسپی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. پھر دلچسپی اس میں آنا اور دل لگی کے ساتھ پڑھنا, دل لگ جانا, ذوق آنا, مزہ آنا, یہ تو دور کی بات ہے, اسے آپ پڑھیں گے ہی نہیں, آپ کی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دوسری اسٹیپ کی طرف, دوسرے لیول کی طرف. آپ کی زبان میں آپ کو کتاب دے دی جائے, جناب آپ اردو اسپیک ہیں, آپ سندھی اسپیک ہیں, آپ انگلش اسپیک ہیں, آپ کی لینگویج کی, آپ کی زبان کی آپ کو کتاب دی جا رہی ہے, وہ آپ پڑھنا شروع کریں. اور آپ کے ذوق کی دی جا رہی ہے, جو آپ کا ذوق ہے, جس سبجیکٹ میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ لے لیں. اب آپ پڑھنا شروع کریں. وہ جناب کتاب کو پڑھیں گے, بڑا مزہ آئے گا, بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ پڑھ لی کتاب. وہ بند کر دیں گے, پھر کتاب کو رکھ دی ایک طرف. پھر کچھ دن بعد آپ دوبارہ ان سے کہیں جناب ادھر آئیے گا, یہ کتاب ذرا دوبارہ تو پڑھیں. تو وہ کہے گا بھائی اللہ کو مانو, ایک بار پڑھ لی, کوئی دوسری دو. کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز کا مزہ ہی الگ کچھ ہوتا ہے, تو کچھ نیا لا کے دو, یہ پڑھ لی. ٹھیک ہے, زبان میں نہ ہو تو کتاب پڑھنی نہیں ہے, زبان میں ہو تو کتاب پڑھنی ہے, لیکن کتنی بار؟ ایک بار, دوسری بار نہیں پڑھنی. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیا معجزہ ہے؟ ہم ہیں اردو اسپیک اور قرآن عربی میں ہونے کے باوجود جو مسلمان بھی اٹھاتا ہے بڑے ذوق سے پڑھتا ہے, الگ ہی لطف آتا ہے. اسے ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے, قرآن پڑھتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے, رحمت اور سکینہ نازل ہوتا ہے. اچھا, ایک بار پڑھ لیا, زبان میں نہیں ہے, اس کے باوجود ذوق سے پڑھا. یہ دیکھیں معجزہ قرآن کا. ایک بار پڑھ لیا جناب, پھر کیا ارادہ ہے؟ کوئی دوسری کتاب دے دی جائے؟ نہیں, زندگی کی ہر سانس میں جب بھی دیا جائے, قرآن دیا جائے, اس کے پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے. کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اللہ کے کلام کی عظمت اور برکت اور رحمت اتنی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو الگ ہی لطف آتا ہے. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے. اور اب بات کی جائے اگر اہل علم کی, جب علم کا سمندر ہے نا قرآن, جب ہم پڑھتے ہیں ایک آیت, اب اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا, بات انف ختم ہو گئی. نہیں, سمندر ہے, اس کی تفاسیر پڑھنا شروع کریں. ایک تفسیر بیان کر دی, پھر کھنگالیں تو دوسری تفسیر نکل آتی ہے. قرآن کے کئی معنی اور مطالب نکل آتے ہیں. اتنا وسعت والا کلام,
اور پھر کہا صوفیہ کی اگر میں بات کروں اللہ والوں کی، کہا قرآن کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے جو تمہیں کتابوں سے ملتا ہے، لیکن قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جب اسے ذوق سے پڑھا جائے تو وہ پھر خود اپنا ایک باطنی معنی بھی بتاتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی وسعت ہے، اس میں رحمت اللہ نے رکھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں پھر آگے مضمون کو لے کر چلتے ہیں. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا باہر پڑھنے کو گیا. بہت اہم ترین فرضی سمجھ لیجیے لیکن سمجھانے کے لیے ایک آیت سنا رہا ہوں. اس کا بیٹا باہر پڑھنے کو گیا، بوڑھی عورت بیمار ہو گئی. بیٹا پابندی کے ساتھ ڈاک کے ذریعے کچھ خط بھجوایا کرتا تھا. وہ خط کو لیتی، چنتی، دل سے لگاتی، میرے لال کا خط آیا ہے، مچان پہ رکھ دیتی، تاک پہ رکھ دیتی. وقت گزرتا رہا، پرانا دور تھا، تو بیٹا جب آیا نا تو پتہ چلا ماں کا انتقال ہو گیا. اور لوگوں کی زبان پہ جملے پتہ کیا تھے؟ لوگ کہہ رہے تھے کتنا بدبخت ہے، ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مدد نہیں کی، اس کے پلٹ کے حال نہیں پوچھا. لوگ برا بھلا کہنے لگے. جب وہ پہنچا اور اس نے اپنے بارے میں جملے سنے، ایک تو ماں کا دکھ کہ ماں کی جدائی، دوسرا اس نے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال کیسے ہوا. اس نے کہا شدید بیمار تھی اور پیسوں کی قلت تھی، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. وہ سب کو جو باتیں کر رہے تھے نا بیٹے کے بارے میں، اس نے سب کو جمع کیا، کہا میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کہا کیا دکھانا ہے؟ وہ گیا اور اس نے وہ گھر میں جگہ ڈھونڈی جہاں ماں خط رکھا کرتی تھی، اور اس نے مچان پہ سے نا وہ خط اتارے اور وہ خط کھولے تو وہ خط نہیں، اس میں پیسے تھے. اس میں پیسے تھے. کہا ہر مہینے میں اپنی ماں کو پیسے بھجوایا کرتا تھا، میری ماں کو پتہ ہی نہیں تھا اس لفافے میں کیا ہے. اگر پتہ ہوتا اس انویلپ میں پیسے ہیں تو وہ اپنی جان بچا سکتی تھی. تو بزرگ کہتے ہیں اس حکایت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک مسلمان کی حالت بھی یہی چل رہی ہے، اس کا بھی یہی طرز عمل ہے اور یہی زندگی ہے. اللہ نے کلام دیا ہماری زندگیاں بچانے کے لیے، ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے. ہم نے اس سے چوما چاٹا اور رکھ دیا اوپر مچان کی طرف. پھر جب موت ہوئی قبر میں گئے، اے اللہ کیا کریں، کیسی زندگی سنورنی تھی. نادان وہ جو چومنے چاٹنے کے لیے نہیں دیا تھا، وہ تمہیں پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے دیا تھا. اے رب اب کیا کریں، اب تو زندگی ختم، اب نامہ اعمال اور دفتر سمیٹ دیے گئے، اب صرف حساب کا دن ہے. تو اگر یہ آج بات سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. آپ اس کی جتنی تعظیم کریں نا اس کلام کی کم ہے. آپ اسے چومیں، آنکھوں سے لگائیں، آپ اسے سینے سے لگائیں، لیکن اصل فیض آپ کو جب ملے گا جب آپ اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے. اصل فیض یہ ہے قرآن کا کہ آپ اسے پڑھیں بھی، آپ اسے سمجھیں بھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ بہت غریب ہیں. اور یاد رکھیں میں نے پہلے بھی یہیں پہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی، جب نبی علیہ السلام غریب فرما رہے ہیں نا تو وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. بار بار میں عرض کرتا ہوں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ اہل ایمان ہے اور غریب ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے غریب، میری امت کے ایسے غریب نا 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ غریب ہونا تو بڑے مقدر کی بات ہے. پھر حضور علیہ السلام کون سا غریب فرما رہے ہیں؟ وہ غریب جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کوئی نہیں، خالی ہو جائے گا نامہ اعمال، دفتر خالی، اللہ کے آگے خالی کھڑا ہوگا. وہ بندہ کون؟ فرمایا 3 غریب. 3 میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں. فرمایا پہلا وہ جو ظالم شخص اور اس کے سینے میں قرآن ہے. ظالم شخص اور سینے میں قرآن. مطلب یہ ہے کہ سینے میں جو قرآن ہے نا اس کے عمل میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بے عمل حافظ. یہ وہ شخص ہے جسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غریب ہے. دوسرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی بری قوم میں، یہ بھی غریب ہے. اس کا بھی نقصان ہے نیک لیکن بری قوم میں. یا تو وہ قوم کی اصلاح شروع کرنا کر دے کہ قوم کو نیکی کی دعوت دے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ قرآن کا حکم ہے نا. اگر وہ خود ہی نیک ہے اور بری قوم میں ہے وہ ایک نہ ایک دن برا ہو جائے گا. تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں رہنے والے غریب ہیں اور قیامت کے دن غریب ہوں گے کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہوا ہو لیکن وہ پڑھتے نہ ہو. آج ہمارے گھروں کا بھی تو یہی حال نہیں ہے. قرآن رکھا ہوا ضرور ہے، برکت کے لیے سب سے پہلے دکان ہو کہ مچان ہو کہ کاروبار ہو کہ گھر ہو، سب سے پہلے کلام الہی لا کے رکھ دو، برکت کے لیے رکھ دو. اور پڑھنا کیسے؟ قرآن خوانی کروا لو، بچوں کو بلا لو. اچھا خود کتنا پڑھیں گے آپ؟ سال میں رمضان میں کھول لیں گے بس. تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے ہمیں اسے بدلنا پڑے گا، بہت ضروری ہے بدلنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پاک کی برکتیں بیان فرمائی ہیں نا وہ قلیل وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. ابھی جتنا میں بیان کر سکتا ہوں عرض کرتا ہوں، جتنی آپ برکتیں سمیٹنا چاہیں اس میں اپنے دامن میں لے لیجئے. اللہ کا جو کلام ہے اس کی برکت کا انتظام جو اللہ نے فرمایا ہے، حفاظت. دیکھیں کسی چیز کی حفاظت کرنا نا یہ بھی بڑے کمال کا فن ہوتا ہے. کسی چیز کو محفوظ کر لینا، سیف کر لینا، یہ بہت کمال کا فن ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور اللہ نے فرمایا
کہ یہ جو کلام ہے نا یہ نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے تو پھر کیسے حفاظت کی ہے؟ کیسے حفاظت کی ہے؟ حافظوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. کتنی خوبصورت حفاظت ہے. پھر ہارڈ کاپی میں جو ہمارے پاس یہ موجود ہے قرآن اس طرح سے بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. ایک اور نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. قرآن کو جو اللہ نے محفوظ کیا نا تو قرآن کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا ہے. عربی زبان اس کو محفوظ کیا ہے. کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج سے 500 سال پہلے کا ایک شاعر ہے لندن کا، انگلش میں شاعری کرتا ہے نا. اب اس کی شاعری پیش کی گئی، محققین نے اٹھائی اس کی کتابیں، تو اس کی شاعری جب تک ڈکشنریاں نہ کھنگال لی جائیں اور بہت ماہر ترین دقیق عمیق لوگ نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک اس کی شاعری انگلش کی سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں. 500 سال کا فاصلہ ہے صرف. اس 500 سال کے ڈسٹینس پہ انگلش میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ آج انگلش کے ماہرین بیٹھ رہے ہیں تو اس کی کتاب کو، اس کی شاعری کو نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور انگریز لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے تجزیے میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کوئی کتاب لکھو اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ جو تم کتاب لکھو وہ آنے والے ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. انگریز کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کوئی کتاب لکھو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اس سے فائدہ آنے والے ہزاروں سال تک اٹھایا جائے تو تم وہ کتاب عربی میں لکھنا. کتاب عربی میں لکھنا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو عربی زبان ہے، یہ اس نے کلام دیکھا نا، اس نے کہا جو عربی زبان ہے یہ 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اور آج جیسے ہی 1400 سال بعد بھی ویسے ہی ہوگی. تو اگر کوئی چاہتا ہے اس کا کلام 1000 سال بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں تو عربی زبان میں لکھیں، لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ایک قرآن کی زبان اللہ نے جو محفوظ کی ہے نا، میں اس کا آپ کو ذوق بتاؤں کہ کس طرح سے اس زبان کو محفوظ کیا گیا ہے. ابو سعید ایک شخص تھا، لغت دان، عربی دان. اس کا یہ ذوق تھا کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ چاہتا تھا میں یہ اہل لغت سے جانوں کہ کس زبان میں کس مطلب میں یہ یوز کرتے ہیں. میں تھوڑا آسان کرتا ہوں. ہم اردو اسپیک ہے نا، ہماری زبان ہے. اگر عربی اردو سیکھے اس کو بڑی مشکل ہوگی. اب ہم ایک لفظ کو کس سینس میں یوز کرتے ہیں یہ ہمارا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، تو ہمیں سینس سمجھ میں آ جاتا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ قرآن میں ایک آیت ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اب یہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں قوم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی شدت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو وہ ابو سعید کہتا ہے کہ جو اس میں فَدَمْدَمَ لفظ آیا ہے نا عربی کا، یہ میں آپ کو کئی سینکڑوں سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جو فَدَمْدَمَ یہ جو لفظ آیا ہے اس کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ اس لفظ کا مطلب اہل عرب کے نزدیک کیا ہے، جن کی زبان ہے، جن کی لینگویج ہے عربی، وہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں. اس کے لیے اس نے جو تگودو اور محنت کی وہ سنی ہے. وہ چلا گیا بدوؤں کے شہر میں، گاؤں بستی میں. اب کمال کی بات سنیے گا، کمال یہ ہے کہ عرب میں جو بدوؤں کا علاقہ ہوتا تھا، گاؤں ہوتا تھا، وہاں پہ خالص عربی یوز ہوا کرتی تھی، جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں گاڑی اردو، خالص اردو. تو وہ سمجھ میں نہیں آتی نا، اسی طرح انہوں نے خالص عربی بدوؤں کے شہر میں، گاؤں دیہات میں یوز ہوا کرتی تھی. وہ گاؤں دیہات میں گیا، اس نے ایک بندے کو پکڑا. اب فدمدمہ کا مطلب بتاؤ. اس نے کچھ مطلب بتا دیا، اس کو تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا بے ساختہ جب اس کو بات کرتے ہوئے سنوں گا نا تب پتہ لگے گا اس کا مطلب کیا ہے، کس سینس میں یہ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے اس نے انتظار کیا. اب اس بے ساختہ پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ جس زبان میں بات کرے ایسا لگتا ہے یہ اسی کی زبان ہے. جس زبان میں بات کرے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسی کی زبان ہے. وہ حیران ہو گیا. بادشاہ نے چیلنج کر دیا کوئی آئے اور اس سے بات کرے اور مجھے اس کی مادی اصل زبان بتائے کہ یہ کس زبان سے بلانگ کرتا ہے، میں اسے انعام دوں گا. بہت لوگ آئے، کئی لوگ آئے، سب نے اس سے بات کی. جس زبان میں بات کرنے لگے اسی زبان کا بندہ ہے. اتنی مہارت اس کو. ایک بندہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا اس کی کون سی زبان ہے. وہ جو میں وہاں سے چلا ہوں بے ساختہ وہ سننا چاہتا تھا نا، اس سے یہ بات یاد آئے گئی مجھے. کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. کہا مجھے تھوڑی سی موومنٹ کرنی پڑے گی، اسے لے کر آگے پیچھے جانا پڑے گا، اس کی اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے. چیلنج سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جس زبان میں بات کرتا ہے اسی زبان کا بندہ ہے، اور اس کی اصل زبان کیا ہے پیدائشی یہ تو پتہ لگے.
تو اس نے کہا میں بتاؤں گا بادشاہ سلامت کا. ٹھیک ہے بتاؤ, موومنٹ کرنی ہے. اسے پکڑ کے لے گیا, وہ بادشاہ کے محل میں نا گھوم رہا ہے, پکڑ کے اوپر لے کے گئے سیڑھیوں پہ نا, کہا میں تھوڑا اوپر چلتے ہیں. اوپر لے کے گئے سیڑھیوں پہ, اور سیڑھیوں سے اچانک اس نے دھکا دے دیا. تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھے تھے, اچانک دھکا دے دیا. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اوہ اوہ. جیسے ہی نکلا نا تو بادشاہ سلامت کو کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ اردو اسپیک ہے. کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہا بات یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ, غیر متوقع, بے ساختہ جو منہ سے زبان سے الفاظ نکلے نا وہ وہی ہوتا ہے جو بچپن سے اندر گٹی گلی ہوتی ہے. جو انسان کا معافی ضمیر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے نا, بے ساختہ وہی نکلتا ہے. تو کہا جو اسے ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا میں اسے جو دھکا دے دوں گا, تو جیسے ہی میں نے دھکا دیا اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ اردو زبان کے لہٰذا یہ اردو اسپیک ہے. وہ چیلنج جیت گیا. تو وہ کہنے لگا کہ ابو سعید کہنے لگا لغت دان کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس سینس میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں, فدمدمہ علیہم دمدمہ. تو اس نے اس بدو کے ساتھ, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, قرآن کے ایک لفظ کے مطلب کو جاننے کے لیے زبان جو میں کہہ رہا ہوں نا عربی زبان محفوظ ہوئی, کتنی محنت ہوئی ہے اور ہم تک قرآن کیسے پہنچے یہ سنی ہے. وہ شخص اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا گھر بار چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے اس بدو کے ساتھ خیمے میں رہ رہا ہے اور 6 مہینے رہا ہے ایک لفظ کا مطلب جاننے کے لیے. 6 مہینے وہ زبان سے بتا رہا ہے بھائی یہ مطلب ہے. نہیں مجھے سننا ہے, جب تم اچانک بات کرو تو تم کس سینس میں کرو گے. اس کے لیے وہ منتظر رہا کہ 6 مہینے میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو مجھے پتہ لگے کہ کس سینس میں یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے میں وہ بیٹھا ہوا ہے, باہر اس کی زوجہ تھی جو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی, کھانا پک رہا تھا. کھانا میں نے پہلے ذکر کیا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کر رہا ہے نا ایک قوم کے. تو اس نے کہا کہ جب کھانا پک رہا تھا نا اور خوب کھانا پک گیا, کھولنے لگا, اوپر کو آنے لگا, تو پھر اس نے فوراً اپنی بیگم کو آواز دی اور زوجہ کو آواز دی فدمدمت. تو پھر وہ پہچان گیا فدمدما, اللہ نے جو عذاب کے سینس میں استعمال کیا اسی سے مثال دی ہے. اور اس نے پھر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا واللہ وجدتو واللہ وجدتو, اللہ کی قسم میں نے معنی کو پا لیا ہے. 6 مہینے کا سفر لفظ قرآن کے ایک معنی کے لیے اس نے کیا ہے, اور یہ قرآن ہم تک ایسے پہنچا ہے. اللہ نے زبان کو بھی محفوظ کر لیا ہے. آج تک عربی زبان ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی, اور کوئی زبان دنیا کی آپ چیلنج کر سکتے نہیں ہے ایسے جیسے پہلے تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایک احادیث میں آپ کو عرض کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ جو ہے نا, اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں, قرآن اور روزہ جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. بولیں سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ کی بات یہ ہے کہ یہ شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ قرآن کی برکت ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں نا اس نیت سے پڑھیں کہ اس نے کل شفاعت کرنی ہے ہماری, ہم یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو قرآن پڑھنے میں اٹکن آتی ہے, دشواری ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, زبان سے لفظ پھسلتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے. دائیں بائیں جو ہے نا نگاہیں جاتی ہیں, کانوں میں آواز آتی ہے کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے یار, اور میں ہوں ایک زبان سے لفظ ہی پھسلے جا رہا ہے, ٹوٹے پوٹے لفظ نکل رہے ہیں, صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا. سبحان اللہ, اپنے رب کی نظر میں دیکھو تم کیا ہو. فرمایا حضور علیہ السلام نے جس نے پڑھا اور پڑھنے میں دقت ہوئی, دشواری ہوئی, اٹکن آئی, اللہ تعالیٰ ایسے پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. کا ایک ثواب تو پڑھنے کا ہے, دوسرا ثواب جو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے اس پہ صبر کرنے کا. تو اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے نا تو اسے اور ڈٹ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے 2 گنا ثواب عطا فرما رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے میں وہ اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا. آپ کی توجہ ہے, ذرا بولیں سبحان اللہ. تھوڑا اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں حضور علیہ السلام فرما رہے اتنا مگن ہو گیا کہ اسے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا. دعا بھی ہم ایک ٹائم نکال کے کرتے ہیں نا کہ اب چلو بھائی دعا کا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا برکت ہے قرآن کی. فرمایا جس نے قرآن کو اتنے ذوق, اتنے شوق اور اتنا مصروف ہو کر پڑھا ہے کہ اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا, تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. ہم کتنا کچھ مانگتے ہیں, اللہ یہ دے, اے میرے اللہ یہ دے دے, اے اللہ یہ دے دے, یہ سب مانگنے سے مل رہا ہے نا. کہ قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا, تو پھر اسے بن مانگے وہ عطا ہوگا جو مانگنے والوں کو نہیں ملا کرتا. یہ رب سے فیصلے ہیں, جو چاہے کر لے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ
ختم قرآن کی محفل ہے، اس پہ ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم قرآن نہیں کہنا چاہیے، تکمیل قرآن کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ختم القرآن، کیا کہتے ہیں؟ من ختم القرآن، یہ ان کے لفظ ہے نا، فرمایا جس نے قرآن کو ختم کیا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، آیت لکھی اس نے ریموو کر دی، اب علامت قیامت کی کہ آیتوں کو مٹا دیا جائے گا یا آیتیں مٹ جائیں گے، اب فوراً بچے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سر قیامت کی علامت پوری ہو رہی ہے، آپ نے مٹا دی آیت لکھ کے، تو وہ یہ مراد نہیں ہے، وہ یہ آیت مراد نہیں ہے۔ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جتنا لکھیں گے اتنی برکت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بولتا ہے ختم قرآن، تو وہ اس سینس میں نہیں بولتا کہ نعوذ باللہ قرآن اب ختم ہو گیا، یہ سینس ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں حسن ظن دیکھا جاتا ہے۔ تو من ختم القرآن حدیث کا ہی لفظ ہے، فرمایا من ختم القرآن، جس نے قرآن کو ختم کیا دن میں ختم کیا ہے، فرمایا رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس نے قرآن کو ختم کیا رات میں تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نا صحابہ کا عمل پڑھا تو الگ ہی کیفیت بن گئی، کیا لوگ تھے، عظیم لوگ۔ صحابہ گرمیوں میں، سنیے گا، صحابہ گرمیوں میں صبح میں قرآن ختم کیا کرتے تھے کیونکہ دن لمبا ہوتا ہے، اور سردیوں میں رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے کیونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جتنا ہو سکے ہمارے مقدمے فرشتوں کی دعائیں آ جائیں۔ تو آج یہ ماشاءاللہ ختم قرآن ہوا ہے، تکمیل قرآن بھی بولنا، آپ ختم قرآن بھی بولیں، تو یہ صبح تک رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ پھر آخری حدیث مبارکہ نزہۃ المجالس کی ہے، روایت میں عرض کرتا ہوں ذوق کے لیے، پھر اختتام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، دیکھیں اچھی اور خوبصورت آواز اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس آواز کو میں کیش کرا کے دنیاوی وے میں لے جاؤں اور خوب پیسہ کماؤں، جو چاہے کہوں، جو چاہے گاؤں، نعوذ باللہ، یہ بھی آواز ہے، لیکن اسی خوبصورت آواز سے میں لحن بنا کے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھوں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کا استعمال ہے۔ آواز کی خوبصورتی میں قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا، بیان کرنا، یہ اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے، سمجھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے اچھے سے قرآن پڑھتے ہیں نا، قیامت کے دن رب انہیں بلائے گا اور رب کہے گا کہ جو قرآن میرا دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے نا، اللہ کا کلام، رب فرمائے گا جو میرا کلام تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اب میں تمہیں ایک آواز میں قرآن سنا یا نہیں سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، اللہ نے ایسا سرور ان کی آواز میں دیا تھا کہ پرندے اپنی جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، ہر چیز ساکت ہو جایا کرتی تھی، ایسا سرور ان کی آواز میں دیا تھا۔ اور رب فرمائے گا اے داؤد میرے نبی کا قرآن پڑھ کے سب کو سناؤ۔ اہل جنت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں قرآن سنیں گے، جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا ان کے لیے نعمت ہے۔ اور پھر رب پوچھے گا اہل جنت سے، جنتیوں بتاؤ اتنی خوبصورت آواز میں بھی قرآن سنا ہے؟ کہا یا اللہ یا ربی، ایسی خوبصورت آواز میں تو ہم نے تیرا کلام کبھی سنا ہی نہیں۔ کہا ٹھہرو، پھر اللہ حضور علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے 70 گنا زیادہ خوبصورت آواز عطا فرمائے گا اور کہے گا آؤ میرے نبی کی آواز میں قرآن سنو۔ پھر حضور علیہ السلام اپنی آواز میں قرآن سنائیں گے۔ سبحان اللہ، اپنے مقدر پہ ہم قربان جائیں۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے پہ تو وجداور کیفیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے، پھر اللہ کے نبی قرآن سنائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اے جنتیوں ان دونوں آواز میں تم نے قرآن سن لیا، آج رب خود اپنی آواز میں تمہیں قرآن سنائے گا۔ آج اپنی رب اپنی آواز میں قرآن سنا رہا ہے، جس کا کلام ہے اسی کی آواز میں سنو کیسا ہے۔ ما یلیق بشانہ، اللہ ہماری طرح آواز سے پاک ہے، یہ بھی عقیدہ سمجھتے جائیے۔ جو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جسم و جسامت والی اور اس طرح کی، تو عقیدہ یہ اللہ آواز سے پاک ہے، ہم آواز کے محتاج ہیں۔ تو ما یلیق بشانہ، جس طرح وہ مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، اسی طرح اس کی آواز بھی اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ اپنے انداز سے جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنائے گا، اور جنتی جو ہے وہ محظوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی، اسے اپنے سینے سے لگانے کی اور اسے اپنے عمل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اس کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔